بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا ہے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ مالک کونین کے لیے ہیں تمام تعریفیں جو وحدہ لا شریک ہے، علیمم بذات الصدور علی کل شیء قدیر، اسی کی عظمتیں رفعتیں اور شانیں ہیں بے حد و بے حساب۔ درود و سلام بحضور سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت نبی رحمت آقا دو جہاں فخر مرسلاں جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین نے جنہیں کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا ہے اور روز ازل سے ہی جن کے سر انور پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ جمیع حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ سالانہ پروقار روحانی نورانی عرفانی و وجدانی اور خالصتاً قرآنی مجلس و محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم کی خوشی میں انعقاد ہے، پذیر ہے۔ پوری دنیا کے اندر حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل کو سجایا جاتا ہے اور یہ محفل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے نوجوان دوست بڑی محبت ذوق شوق کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے کلام سے مزین خوبصورت شکل و صورت کے ساتھ سنت لباس امامہ شریف کے ساتھ سرکار کا ان کی شان میں لکھا ہوا جو کلام اعلیٰ حضرت کے اور اس کے ساتھ دیگر کلام مختصر سے وقت میں سنا کے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ ان کی آواز میں سوز میں عمر میں سدا برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ہماری دعوت پر لاہور سے تشریف لائیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوران محفل علاقہ بھر کی مشہور و معروف عظیم مذہبی روحانی شخصیت عالمی مبلغ اسلام صوفی باصفا محب العلماء حضرت علامہ مولانا پیر شیراز احمد نقشبندی مجددی معصومی، اس لیے بھی میں نے علامہ انہیں کہہ دیا ہے کہ در حقیقت اس دور میں تو علامہ کا لفظ اتنا عام ہو گیا ہے، لیکن اگر کوئی علم کی قدر کرنے والا ہے تو ہماری نظر میں وہی علامہ ہے۔ بس پیر صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، ماشاءاللہ یہ عالمی مبلغ اسلام ہیں اور غیروں کی سرزمین میں وہاں محبت رسول کے چراغ بڑھتے ہیں اور ہر سال میلاد منانے کے لیے اپنے ملک پاکستان میں تشریف لاتے ہیں اور کریا کریا شہر و شہر حضرت سرپرستی فرماتے ہیں۔ اتنی پیرانہ سالی میں آپ صرف میری ایک فون کال میں نے کی، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ایک میسج واٹس ایپ پہ میں نے ان کو وائس کیا اور حضرت نے ہمیشہ کی طرح لجپالی فرماتے ہوئے اور میری ان کے ساتھ بڑی عقیدتیں اور محبتیں اور عرصہ دراز سے یہ مجھ پر شفقت فرماتے ہیں اور علاقہ بھر میں اہل سنت کی مساجد مدارس میں ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ تشریف فرما ہوئے، میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اللہ نے انہیں بہت کچھ عطا فرمایا ہے اور وجاہت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، لیکن ان کی محبت ہے یہاں تشریف لائیں۔ مالک کونین ان کا سایہ تا دیر اہل سنت پہ قائم و دائم رکھے۔ احباب گرامی، وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا ہے، اختتامی لمحات ہیں اور آپ کے چمکتے ہوئے چہرے بے قرار ہیں کہ چند ایک کلمات حضور کی شان میں مزید سننے کے لیے ملتا ہے۔ خوش ہو گئے اس لیے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں یار اللہ نے خدا کی قسم اس پر بھی شکر ادا کریں نا تو زندگی ساری ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہم سنیوں کو گھٹن والا سینہ نہیں عطا فرمایا ہے، ہم حضور کا ذکر سن کے گھٹن محسوس کرنے والے لوگ نہیں ہیں اور نہ ناپنا تولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم مچھلی کا پانی کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے، مچھلی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی اور بلبل پھول کے بغیر نہیں رہتی، وہ خوش رہتی ہے اور چہکتی ہے اور پروانہ خوش رہتا ہے شمع کے گرد۔ لیکن سنیو خدا کی قسم یہ حقیقت ہے، ہو سکتا ہے کہ پروانہ
پروانہ شمع کو دیکھ کے اتنا خوش نہ ہوتا ہو، بلبل پھولوں کو دیکھ کے اتنا خوش نہ ہوتی ہو، اور مچھلی پانی میں اتنی خوش نہ ہوتی ہو جتنا رسول اللہ کا ایک سنی غلام احمد رضا کا نوکر مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کی محفل میں خوش ہو کے بیٹھتا ہے۔ مالک کونین نے عظمتیں یہ عطا فرمائی ہیں اور شانیں یہ عطا فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے اے محبوب آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ اِنَّا جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمعیت کے لیے، جمع کے لیے۔ اللہ رب العالمین دیکھو ذرا فرق یہ سمجھیے گا، صرف نبیوں کا تذکرہ جو اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں فرما رہا ہے، نبیوں کے ذکر کے انداز کو سمجھ لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اونچا بولے تاکہ جلدی جلدی بات ختم کریں نا یار۔ جتنا قرآن سن کے خوش ہو رہے ہیں نا اتنا بولیے ہم نے وہ پیر نہیں بلایا ہوا جو ڈھولک پہ ڈنڈا لگے تو خوش ہو، ہم نے کوئی چرسی پنگی ملنگ نہیں بٹھایا ہوا، ہم نے اس شخصیت کو بٹھایا ہے جس کی زیر سرپرستی درجنوں مدرسوں میں اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمارا تعلق ہی ان لوگوں سے ہے بھائی جن کا اوڑھنا بچھونا عشق مصطفیٰ ہے اور جو رسول اللہ کی محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ ہم نے اس منبر سے ہمیشہ آپ کو رسول اللہ کی محبتوں کا پیغام دیا ہے۔ ذرا دیکھیے ایک دور میں محبت کر رہے رسول سے، ایک ہے وہ خدا جو اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ اعلان کرتے پھرتے ہیں گلی گلی کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہم نے محبوب بھی اس ہستی کو بنایا ہے جو کل کائنات کی بھی محبوب ہے اور رب کائنات کے بھی محبوب ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے قدرت کے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا ہے، اور ان کی شان بیان کرتے ہوئے ذرا اہتمام دیکھنا۔ آج تو اور میں اور اس ملک پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ذکر کے لیے اہتمام میں اور تو کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، جو چار جھنڈیاں لگاتے ہیں اور سجاوٹ کرتے ہیں اور علماء بلائے جاتے ہیں۔ اہتمام دیکھو، آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ملائکہ کے سامنے، قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تیرے رب نے ملائکہ سے یہ کہا میں بنانے والا ہوں خلیفہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کے لیے ایمان بنانے والا ہوں، میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا میں بنانے والا ہوں۔ جھوم اٹھو گے، یہ ہے شان میرے پاک نبی کی۔ آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا میں بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ لیکن جب نبیوں کے امام کی باری آئی، رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے نہیں، ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی ہے، ہم نے دیے۔ اللہ نے پوری جلالت کے ساتھ، جو اس کو روا ہے، پورے تکبر کے ساتھ، جو اس کی شان کبریائی ہے اس کے ساتھ فرمایا ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی ہے، خیر کثیر عطا فرمائی ہے، اور خیر کثیر بھی اس طرح عطا فرمائی ہے کہ خالی آتینا نہیں بلکہ فرمایا آتینا، ہم نے عطا کر کے تمہیں خیر کثیر کا مالک بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے امام نے اسی نعت و انعت الکوثر کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی۔
فرمایا کوثر کیا ہے؟ خیر کثیر، کائنات میں جو جو خیر ہے وہ ہم نے آپ کو کثرت کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یہ کوثر نبی کو دی ہے، ہم نے یہ کوثر رسول کو دی ہے، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ہو سکتا ہے یہ کوثر پہلے بھی کسی نبی کو ملی ہو سکتا ہے یہ کوثر پہلے بھی کسی رسول کو مل چکی ہو سکتا ہے کہ نبوت کی وجہ سے کوثر ملتی ہو سکتا ہے کہ رسالت سبب ہو کوثر ملنے کا، تو قربان جائیں رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ۔ حضرت امام راضی نے کیا نقطہ لکھا ہے؟ فرمایا کوثر دی ہے نبوت کی وجہ سے نہیں، کوثر دی ہے رسالت کی وجہ سے نہیں، ہم نے کوثر نبی کو نہیں دی، ہم نے کوثر رسول کو نہیں دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے کوثر تجھے دی ہے، تیری ذات ہے اس لائق کہ تجھ دنیا میں کوثر عطا فرما دی جائے۔ ہاتھ اٹھا کے بول نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھائیں، ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اور پتا چلے کہ آج گلزار حبیب میں وہ جو حبیب کا گلزار ہے اس میں بیٹھ کے حبیب کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر، ہم نے تجھے دی ہے۔ اور ذرا انداز دیکھو، میرا رب فرماتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، اور ایک جگہ فرمایا سنا ذرا سینہ ٹھارو، یہ ہے میرے نبی کا میلاد۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، پھر فرماتے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ أَلَمْ يَجِدْكَ وَوَجَدَكَ فَلَا وَرَبِّكَ، تو تیرا تمہارا کا تیرا تمہارا تمہارا تیرا تو، ترجمہ بریلی کے شہنشاہ نے کیا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، جنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ہم نے تیرے لیے تجھے دیا ہے، تجھے اس لیے کہ ہم نے تمہیں اس معیار پہ بنایا ہے، حسن میں بھی لاجواب بنایا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے۔ کائنات میں وہ شے جو اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو نہیں دی وہ خیر نہیں تھی، اور جو جو خیر تھی اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی ہے، اور عطا بھی ایسے فرمائی ہے کہ گن گن کے ناپ ناپ کے تھوڑی تھوڑی نہیں، خیر کثیر اللہ نے کثرت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم کو خیر عطا فرمائی ہے۔ اب وہ حسن ہو تو کثرت کے ساتھ، اگر علم ہو تو کثرت کے ساتھ، اختیار ہو تو کثرت کے ساتھ، وجاہت ہو تو کثرت کے ساتھ، جود ہو تو کثرت کے ساتھ، نوال ہو تو کثرت کے ساتھ، آل ہو تو کثرت کے ساتھ، اصحاب ہو تو کثرت کے ساتھ، امتی ہو تو کثرت کے ساتھ، مصطفیٰ کا ذکر ہو تو اللہ نے کثرت سے دیا ہے۔ کائنات میں کسی کے لیے کوئی اتنا نہیں تڑپا، کائنات میں کسی کے نام پہ اتنی محفلیں نہیں سجی، کائنات میں کسی نے اتنے کنارے کسی کے نہیں لگائے، کائنات میں کسی قلم نے کسی کی شان میں اتنا نہیں لکھا، کائنات میں کسی کے لیے اتنا رویا نہیں گیا، کائنات میں کسی کا اتنا انتظار نہیں کیا گیا جتنا محبوب خدا کے لیے لکھا پڑا سوچا گیا ہے۔ ورا الورا شان ہے جو اللہ رب العالمین نے محبوب کریم کو عطا فرمائی ہے۔ اور ذرا کثرت کا انداز دیکھیے، جلدی جلدی آخری 5-7 منٹ ہیں، دیکھیے ذرا کثرت کا انداز۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو پہلے سے بھی عطا فرما رکھا ہے، اور کس انداز میں عطا فرمایا ہے۔ مالک کونین کا قرآن بیان کرتا ہے،
دور ہے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. قوم ساری جمع ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور سارے آ کر بنی اسرائیلی کہنے لگے پیارے موسیٰ پانی چاہیے. 12 قبیلے ہیں, 12 چشمے پانی چاہیے. ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ چاہیے. اللہ رب العالمین وہ منظر قرآن میں بیان کرتا ہے جب بنی اسرائیلی پانی مانگنے موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ آئے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. جتنا قرآن سن کے خوش ہوئے اتنا بولو سبحان اللہ. ہم نے فرمایا پیارے موسیٰ یہ پانی مانگتے ہیں تو کمی کیا ہے؟ جو عصا پکڑا ہوا ہے, ڈنڈا ہے ہاتھ میں, پتھر پہ مارو. اللہ کا قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پتھر پہ مارا, پتھر سے پانی کے 12 چشمے جائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی چاہیے تھا تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی رگڑی, زمین سے پانی کا چشمہ زمزم کی صورت میں جاری ہو گیا. اللہ کے تیسرے نبی ہیں, واقعہ کہاں ہے قرآن میں؟ اگر یہ واقعات قرآن میں نہ آئے ہوتے تو کچھ خبیث الفطرت لوگوں نے انہیں بھی کہانیاں کہہ کے پرے کر دینا تھا. لیکن کرے کیا, یہ وہ عظمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے محبوبوں کو دے کر پھر قرآن میں بیان کر دی ہیں تاکہ کل کو کوئی گندے ذہن والا اللہ کے ولیوں کا محبوبان بارگاہ الہی کے عظمتوں والے واقعات سن کے انہیں کہانیاں کہہ کے صرف نظر نہ کرے. کا غیرت کرو, کلمہ بھی پڑھتے ہو, قرآن سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتے. جنہیں محبوب بناتے ہیں انہیں ہم زمانے میں عظمتیں بھی عطا فرماتے ہیں. اللہ کو سارے مانتے ہیں, ابلیس بھی مانتا ہے. 6 کروڑ سال سجدے کیے. اللہ کو وہ مانتا تھا, وہ اب بھی مانتا ہے, لیکن اللہ جسے منوانا چاہتا تھا وہ اسے نہیں مانتا. نبی کا انکار کیا. یہ نبی ہے, یہ تیسرے نبی ایوب علیہ السلام. میں کثرت سمجھا دوں اسے ایک روایت میں. روایت کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں. ایوب علیہ السلام جسم پر بیماری طاری ہو گئی. جب بیماری ختم ہونے کا وقت آیا اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بلایا اور جبرائیل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کے سلام عرض کیا اور عرض کیا اے ایوب علیہ السلام اللہ نے ایک پیغام بھیجا ہے. صدیوں پہلے اس وادی میں ایوب علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام کے درمیان جو بات ہوئی رب نے اسے قرآن کی زینت بنایا ہے. کیا میرا رب فرماتا ہے اور خود پہ رجلے کا ہاذا مغتسل بارد و شراب. پیارے ایوب اللہ فرماتا ہے اپنا پاؤں زمین پہ مارو. جب پاؤں زمین پہ مارو گے تو اللہ آپ کا پاؤں لگنے کی وجہ سے زمین سے ٹھنڈا پانی جاری فرما دے گا. ایوب علیہ السلام کا پاؤں زمین پہ لگنے کی دیر تھی, زمین سے ٹھنڈا پانی نکلا, پیا بھی اس کے ساتھ نہائے بھی, بیماری ساری ختم ہو گئی. وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام, جناب سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام, یہ 3 پیغمبر ہیں. تینوں واقعات میں نے آپ کے سامنے قرآن سے رکھے ہیں کہ پانی چاہیے تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہاں سے نکالا؟ کہاں سے نکالا؟ سلیمان علیہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے پانی کہاں سے نکلا؟ زمین سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کہاں سے نکلا؟ آؤ صدیاں گزر گئی, پھر حدیبیہ کا میدان ہے, پھر میرے تیرے نبی ہیں. پانی ختم ہو گیا. حضرت جابر فرماتے ہیں خالی برتن لے کے حضور کی بارگاہ میں آگے سرکار پانی مک گیا ہے, پانی ختم ہو گیا ہے. میرے کریم آقا نے نہ اپنا عصا پتھر پہ مارا نہ پاؤں زمین پہ مارا. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ترجمہ کیا میرے امام نے, سنیوں کے امام نے, عاشقوں کے امام نے, اشا امام احمد رضا نے. رب ہے موتی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساری کثرت پاتے یہ ہے. نہ حضور نے ڈنڈا مارا, نہ حضور نے پاؤں مارا,
نہ حضور نے ایڑی ماری. حضرت جابر سے فرمایا وہ بڑا پیالہ جو ہے پانی والا رکھو میرے سامنے. ہم نے لا کے رکھ دیا پیالہ حضور کے سامنے. اب ہوا کیا؟ حضرت جابر فرماتے ہیں میرے پاک نبی نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں رکھا اور ہم سارے دیکھ رہے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے ہیں. ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اور پانی کتنا نکلا؟ 1500 صحابہ تھے. ہم نے رج رج کے پانی پیا بھی ہے، جانوروں کو بھی پلایا ہے، اپنے برتن بھی سارے بھر رہے، پانی ختم ہونے پہ نہیں آ رہا. اس کثرت کے ساتھ اللہ نے محبوب کو خزانے عطا فرمائے. احباب گرامی یاد رکھو نوجوانوں، اللہ نے ہمیں وہ ستھرا عقیدہ عطا فرمایا ہے. اللہ پاک نے ہمیں وہ محبتوں بھرا عقیدہ عطا فرمایا ہے. مالک کونین نے ہمیں وہ ستھری فکر عطا فرمائی ہے. پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے ہم وہ لوگ ہیں جو حلال کو حرام کہہ کے پھر ہڑپ ہڑپ بھی نہیں کرتے. اللہ نے سوچیں بھی پاکیزہ دی ہیں، مصطفیٰ کے نام پہ لنگر بھی ستھرا دیا ہے. ماشاءاللہ حاجی عبد المالک صاحب مٹھو پاجی، اللہ پاک ان کو اور زیادہ مٹھاس عطا فرمائے. مجاہد آدمی ہے، پورے علاقے میں پیر صاحب کے ساتھ انتظامات، بڑے بڑے مجلسیں، محفلیں، عرس انتظامات یہ کرتے ہیں اور بڑی محبت فرماتے ہیں. حاجی صاحب سے بڑا ایک عرصے کا تعلق ہے. میں آخر میں ناک انسان، لیکن حاجی صاحب جو پہلے اٹھ کھلتے. اس لیے اپنا سینہ ٹھنڈا رکھو. خدا کی قسم دیکھو پہلے دن سے جس جگہ پہ ہم قائم ہیں آج اسی جگہ پہ قائم ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلے کہیں نعتیں اور عام ہوتی ہیں پھر محفل نعت ہونا شروع ہو جائے. ہم اسی جگہ پہ قائم و دائم ہیں اور آل سنت کا بچہ بچہ جب تک سانس لے رہا ہے مصطفیٰ کا میلاد مناتا رہے گا انشاءاللہ. اونچا بولو یار کیا ہو گیا ہے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. کمی حضور کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ کمیاں ہمارے اندر ہیں. ہم حضور علیہ السلام سے پانے والے ہو جائیں، حضور سے حاصل کرنے والے ہو جائیں. نبی رحمت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے کتنا پایا ہے حضور علیہ السلام سے، کتنا زیادہ پایا ہے، کتنا زیادہ انہوں نے وصول کیا اور زمانے پر چھا گئے. پوری دنیا کے اندر مادیت پرستی کا دور ہے، شدید ترین مادیت پرستی کا دور ہے. اس وقت مطلب پرستی، پیسے کی ہوس، بھوک اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ رشتے ناطے تک یاد نہیں ہے. ہر بندہ اس فکر کے اندر مبتلا ہے کہ کسی طرح میرے پاس مال آ جائے، کس طرح میں پیسہ اکٹھا کر لوں. لیکن خدا کی قسم دیکھو میرے پاک نبی نے ان لوگوں کی کیا تربیت فرمائی تھی کہ پانی کا ایک پیالہ ہے اور صرف اس لیے نہیں پیتے کہ دوسرے کو زیادہ ضرورت ہے. پانی کا پیالہ وہیں رکھا ہوتا ہے، تینوں صحابی شہید ہو جاتے ہیں. حضور علیہ السلام کی یہی تعلیمات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو یہ دنیا نفرتوں کا گڑھ بنی ہوئی تھی، دشمن تھے آپس میں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا. تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر ہم نے اپنی نعمت کی وجہ سے آپس میں تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے. صدیوں پر دشمن تھے. لہذا آج ہماری اس میلاد کی اس محفل کا لب لباب گفتگو کا یہی ہے کہ ہم کسی غیر کی طرف کیوں دیکھیں. غیر کی طرف ہم تو تب دیکھیں جب اپنے گھر میں کوئی کمی ہو تو تب بندہ غیروں کی طرف جا کے دیکھتا ہے. اللہ نے ہمیں نبی وہ عطا فرمائے. اب نبی کوئی کیوں نہیں آئے گا؟ پہلے نبی آتے رہے، اب کہ کوئی نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اللہ نے کسی نبی کو کوثر نہیں عطا فرمائی تھی، پہلے خیر کثیر نہیں تھی. اب مصطفیٰ تشریف لائے، اللہ نے اپنے خزانے میں سب کچھ جو خیر تھی وہ اپنے محبوب کو عطا فرما دی. لہذا اب مصطفیٰ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. اب جس کو جو چاہیے بارگاہ مصطفیٰ سے ملے. لہذا کسی کی چمک دمک سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے تاجدار بریلی نے کہا تھا ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. جی ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے،
نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ سچی محبت، حضور علیہ السلام سے عشق کریں، سرکار سے محبت کریں۔ ہمارا آپ کو پیغام بھی یہی ہے، ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جس کے ساتھ بھی محبت کریں حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے کریں۔ قیامت کے دن حضور نے فرمایا جو جس کے ساتھ المرء مع من احبہ، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں زندگی میں کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے تھے جتنے ہم اس دن خوش ہوئے جس دن حضور نے فرمایا تھا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ تو صحابہ کو محبت ہی حضور سے تھی، حضور کے بغیر اور کون تھا جس سے صحابہ محبت کرتے تھے؟ لہذا اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین نے ہر بندے کے دل میں یہ جا رکھی ہے کہ اس دل کو کوئی نہ کوئی محبوب چاہیے ضرور جس سے محبت کرے۔ محبت اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، محبت انسان کے خمیر میں اللہ نے گوندی ہوئی ہے۔ تو جب محبت کرنی ہی ہے اور کسی کو محبوب بنانا ہی ہے تو پھر اس کو کیوں نہ محبوب بنایا جائے۔ اللہ نے جسے کائنات کا حسن دیا ہے اور جسے اللہ نے کائنات حسن عطا فرما دی، جسے حسن کائنات اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، دنیا جہان کے کمالات، عظمتیں، شانیں، رفعتیں، بلندیاں اللہ رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ اور یہ یاد رکھو، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہم کسی کے ساتھ 2-4 دن چلیں، سال چلیں، ساری زندگی چلتے رہیں، یہ دنیا والوں کی ریت ہے۔ اب ساری زندگی کسی کے ساتھ اچھے رہیں، ذرا سی غلطی ہو جائے، تھوڑا سا آپ سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو وہ ساری زندگی کی محبت اٹھا کر پرے کچرے میں پھینک دیتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں، لوگ نہیں یاد رکھتے کہ ہم نے اس کے لیے کیا کچھ کیا ہے، کتنے اس کے لیے ہم بھاگے دوڑے ہیں، جگرتیں کاٹے، مشکلیں کاٹی ہیں، کوئی نہیں یاد رکھتا۔ ذرا سی غلطی دے ہوگی، وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی سنگی یار، بڑے بڑے گہرے دوست ہم نے دیکھے چھوڑ جاتے ہیں، چھوڑ یار پرے، لیکن خدا کی قسم ادھر گھر میں بیٹھ کر اگر حضور کے لیے تھوڑا سا دل تڑپا بھی نہ تو مصطفیٰ جان رحمت کائنات میں سب سے بڑے قدردان بھی ہیں، حضور سب سے بڑے لجپال بھی ہیں۔ لہٰذا جتنے احباب بھی قرب و جوار سے، دور و نزدیک سے، ہمارا ایک سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ، باقاعدہ دعوت وغیرہ کا اہتمام کہیں بھی نہیں ہوتا، تو ایک اشتہار چھپوا کے ہم فیس بک پر لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سارے تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ اور آپ جتنے بھی نوجوان بزرگ دور دراز سے یقیناً چل کے آئے ہیں، اللہ رب العالمین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، مالک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ساری زندگی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتوں کے ترانے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار دیگر ہمارے جو مہمان گرامی تشریف لائے ہیں، محترم قاری عبدالشکور قادری صاحب لاہور سے ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے ہیں، یہ اور ہمارے پیر صاحب جو تشریف لائے ہیں محترم صوفی شیراز صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، مجدی، نقشبندی، معصومی، بہت سارے فیوز و برکات اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمائے ہیں، اور زمانے میں مالک کونین نے ان سے بہت کام لیا ہے اور بہت فیض ان سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ کا تقسیم ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی بھی صدا یہ بہاریں قائم و دائم رکھے۔ انشاءاللہ العزیز پرسوں اتوار کو نماز ظہر کے بعد ہمارا پھلا کا جو محلہ گٹیا ہے، اس گٹیا محلہ میں عظیم الشان محفل میلاد پاک کا اہتمام کیا گیا، جس میں محترم کاشف قادری اطاری جو ہیں وہ نعت شریف پڑھیں گے، خصوصی نعت کے لیے تشریف فرما ہوں گے۔ کل پرسوں اتوار والے دن ظہر کی نماز کے فوراً بعد آپ سب کو دعوت ہے، اس میں شرکت فرمائیں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے ادا فرمائیں۔